صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم فوق النبیین فی خلق وفی خلق فوق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوا فی علم ولا کرم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک اجتماعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر اپنی نگاہ اور توجہ اور ہمیں اپنی نگاہ سے فیضان اور نور عطا فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس کی طرف اٹھ جاتی ہے نگاہ مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بندے کے من کو طہارت عطا فرماتے ہیں، تزکیہ عطا فرماتے ہیں، تقوی عطا فرماتے ہیں، اور اپنی محبت میں تڑپنے والا بنا دیتے ہیں۔ تو یہی وہ دولت ہے جو ہمیں درود پاک سے مل رہی ہے۔ جتنا آپ درود پاک پڑھتے ہیں اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، توجہ میں، تزکیہ میں، طہارت میں اور محبت میں آپ ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ اسی کو صبغۃ اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہم اپنے اوپر دھیرے دھیرے ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، ہم اپنے اوپر دھیرے دھیرے صبغۃ اللہ ہی تو چڑھا رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کی ملاقات رضی اللہ کے قابل ہو جائیں۔ اور اللہ رب العزت نے دیکھیں ہمیں کتنا حسین کہتے ہیں نا مہلت دی ہے، موقع دیا ہے، کتنا حسین اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، چاہت دی، محبت دی۔ اب اللہ رب العزت ہمیں منزل بھی عطا فرما دے۔ تو یہ مجاہدہ جو ہے یہ ہمارا درود اور نور کا مجاہدہ ہے۔ یہ باتیں نوٹ کیا کریں، یہ ہم ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے۔ ایک تو ہم مجاہدہ کر رہے ہیں درود سے اور دوسرا نور سے۔ یہ نور مصطفیٰ سے، نگاہ مصطفیٰ سے من کو طہور، ایک درود سے طہور ملتا ہے اور ایک نگاہ مصطفیٰ کے نور سے من کو طہور ملتا ہے، اور پھر ایمان کا ظہور ملتا ہے، اور پھر بندے کو ہر وقت سرور ملتا ہے۔ تو یہ اصل دولت ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں طہور والا، نور والا، درود والا، بارگاہ مصطفیٰ کے سرور والا بنائے۔ یہی سرور ہم پر ہر وقت چھایا رہے، اسی نشے میں ہم رہیں، اسی محبت میں، اسی ذکر میں مست رہیں۔ تو دیکھیں حدیث مبارکہ جس کی آج ہماری آنکھیں زیارت کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ کی زیارت کا صدقہ ہمیں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرمائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہوئے الفاظ ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آج وہ الفاظ دکھا رہا ہے۔ دیکھیں اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی بھی زیارت کروائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی سعادتیں، یہ سعادتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ اصل نعمتیں ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں۔ تو یہ نعمتیں، یہ سعادتیں، یہ عزتیں ہیں، یہ عزتیں ہیں جو آپ بیٹھے ہوئے نا، یہ عزت کا بیٹھنا ہے، عزت کا دیکھنا ہے، عزت کا ملنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزتیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبتیں دے رہا ہے، یہ رحمتیں ہیں، یہ اللہ کی نوازشیں ہیں جو اللہ ہمیں دے رہا ہے، بلا رہا ہے، بٹھا رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہم پر کرم بھی فرما دے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں اللہ ہم پر رحمت مصطفیٰ کی چادر ہی ڈال دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ جو اللہ ہمیں جام پلا رہا ہے نا، کبھی اللہ نور کا جام، درود کا جام پلاتا ہے، کبھی ذکر مصطفیٰ کا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ یہ جام تو ہے مولا، اب یہ میخانہ ہی بنا دے، ہمارے من کو عشق مصطفیٰ کا سمندر ہی بنا دے کہ ہم ہر دم ہر دم ہر دم ذکر مصطفیٰ والے بن جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود ذکر مصطفیٰ والا۔
اللہ بھی صرف ایک ذکر کر رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی ہر دم اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے۔ تو اللہ سے اعلیٰ اعلیٰ کام مانگے، یا اللہ مجھے بھی اعلیٰ ترین کام کرنے والا بنا دے۔ وہ کیا ہے کہ میں تیرے محبوب پر درود ہی پڑھتا رہوں، اور جب آپ درود ہی پڑھتے رہیں گے تو آپ پر ہر وقت اللہ کا نور ہی، آپ کے من پر ہر وقت اللہ کا نور ہی نازل ہوتا رہے گا، اور آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کا من طہور پاک ہی رہے گا، اور آپ ہر وقت سرور میں ہی رہیں گے۔ آپ کو دنیا کے غم اور پریشانیاں یاد ہی نہیں رہیں گے۔ آپ کو تو اندازہ ہی نہیں کہ اس درود سے کیسے اللہ من کو نور اور طہور اور سرور عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اعلیٰ ترین، یہ گہری بات بھی ہے اور اعلیٰ بات بھی ہے کہ جب آپ اعلیٰ ترین درود آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے من کو نور اور شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں جب من پہ نور نازل ہوتا ہے تو من کو اللہ طہور بھی دیتا ہے اور ہر دم سرور بھی دیتا ہے۔ اور آپ سوچیں جب من ہر وقت طہور اور سرور میں رہے گا تو آپ کا پورا بدن جو ہے نا، پورا بدن آپ کا پورا شہر جو ہے یہ سکون میں رہے گا۔ یہ بات نوٹ کریں، پورا شہر بدن کا سکون میں رہے گا اور روح پر سکینہ رہے گا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ اس درود سے ہمیں کیا کچھ ملتا ہے؟ درود سے نور، سرور، طہور، اور پھر سکینہ، اور پورا بدن سکون میں اور شفا میں۔ شفا میں، اس درود میں شفا بھی ہے، آپ کو پتہ؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کے بدن کو پھر شفا بھی دیتا ہے اور دنیا میں آپ کو عزت بھی دیتا ہے، اور آپ کو اللہ کی رحمت بھی دیتا ہے، اور آپ کو اپنے محبوب سے اللہ وفا بھی دیتا ہے، اپنے محبوب کی ادا بھی دیتا ہے، اپنے محبوب کی رضا بھی دیتا ہے، اور اپنی عطا بھی دیتا ہے۔ یہ سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے؟ درود کے نور سے آ رہا ہے۔ در مصطفیٰ کا صدقہ بٹ رہا ہے، مل رہا ہے، تو اللہ ہمیں بھی عزت سے بلا کر بٹھا رہا ہے کہ دنیا میں تو میں نے تمہیں عزت دی ہی ہے، اب اللہ کہتا ہے، چاہتا ہے آخرت میں بھی عزت والے بن جاؤ۔ دنیا میں تو میں نے تمہیں نسبت مصطفیٰ دے کر بلایا ہے ہی، تم آخرت میں بھی شفاعت مصطفیٰ والے بن جاؤ۔ پتہ چلا اللہ ہماری عزت رکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمارا بھرم رکھنا چاہتا ہے۔ اب اللہ ہمیں بھی شرم حیا والا بنائے کہ جس راستے پہ اللہ ہمیں چلا رہا ہے ہم بھی اس کی حیا رکھیں، اس کا بھرم رکھیں، اور اس کے کرم کو ہم کہتے ہیں نا جاری رکھنے کی کوشش کریں، اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد کرم فرماتا ہے، بے حد رحم فرماتا ہے، لیکن اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم بے خبر لوگ ہیں کہ نہیں؟ بے ہوش لوگ ہیں، ہوش ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، کوئی گریٹیچیوڈ نہیں، کوئی کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا ہم شکر گزار نہیں ہوتے۔ شکر گزار کیا ہونا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں عزت، اللہ ہمیں عزت دے کر، صحت دے کر، ہمت دے کر، چاہت دے کر، اپنی محبت دے کر، صلاحیت دے کر، حفاظت دے کر ہمیں اللہ نے صحت سے لا کے بٹھایا، سماعت اور بصارت کے ساتھ۔ ہمیں شعور ہو تو شکر ہوتا نا، اسی بات ہے کہ نہیں؟ شعور سے شکر آتا ہے اور پھر شوق آتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ شعور سے شکر، شکر سے شوق۔ شوق پھر کس بات کا؟ یا اللہ یہ دنیا کی تو نے مجھے چھوٹی چھوٹی نعمتیں دی ہیں، اب جنت کی اخروی اور دائمی نعمتیں بھی عطا فرما۔ تو یہی میں کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ کے شعور کو جگاؤں۔ وہ شیطان نے جو حجابات، پردے ڈالے ہوئے ہیں نفس نے، وہ ہٹا کے شعور کو جگاؤں آپ کے اندر۔ پھر شعور سے پھر ہوگا نا شکر پیدا ہوگا، آپ پھر قدم قدم پر اللہ کا شکر کرتے ہوئے آئیں گے۔ سانس لینے پہ بھی پھر آپ اللہ کا شکر ادا کرو گے، یا اللہ میرا سانس اتنے آرام سکون سے آ جا رہا ہے۔ تو سانس اندر جائے تو اللہ، باہر آئے تو ہو، اور ہر دم میں کیا کہوں؟ مولا تو
تجھے راضی کرنے کی فکر کروں، اللہ کی رضا کی فکر کروں، اللہ کی آیات کی فکر کروں، اللہ کے احکام کی فکر کروں، اللہ کی حدود کی فکر کروں، اللہ کی محبت اور قربت کی فکر کروں۔ پھر یہ فکریں بندے کو لگ جاتی ہیں۔ پھر جو ہمیں دنیا کی فکریں لگی ہوئی ہیں نا، نفسی اور شیطانی، وہ ہٹ جاتی ہیں۔ یہ میرا مال، یہ میرا گھر، یہ میرا باہر، یہ میری اولاد، یہ میرا ماضی، یہ میرا حال، یہ میرا مستقبل، یہ خوف غم فکریں ساری ختم ہو جاتی ہیں، جس کے اندر شعور، شکر اور شوق بیدار ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اصل چیز ہوتی ہے، اصل چیز یہ ہوتی ہے، شعور، شکر اور شوق۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ آپ سوچیں، یہ حدیث تو آپ نے کئی بار سنی ہوگی اور کئی جگہوں پہ سنی ہوگی، اکثر کئی استاد ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن استاد میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کوئی استاد صرف ظاہر پڑھاتا ہے، کوئی باطن والا ہوتا ہے۔ اب ظاہری علم تو آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گا، لیکن معرفت کا علم، معرفت اور حقیقت کا علم، یہ کہیں کہیں سے ملتا ہے۔ اس کی ہر کسی کے پاس، کہتے ہیں نا، وہ نہیں ہوتی ہر کسی کے پاس۔ معرفت اور حقیقت کا علم ان کے پاس ہوتا ہے جنہوں نے منزلیں، مجاہدے اور مرتبے اور مشقتیں کی ہوتی ہیں۔ یہ معرفت اور یہ حقیقت، یہ علم لدنی، اسرار و رموز، یہ انوار و تجلیات، یہ علوم ان کے پاس ہوتے ہیں جنہوں نے گہرائی میں مجاہدے اور محنتیں اور مشقتیں کی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ فرق آ جاتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ یہ حدیث تو آپ گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے تھے، گھر بیٹھے بھی آپ پڑھ سکتے تھے نا، آپ کو 5 منٹ نہیں لگنے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ حدیث پڑھتے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے، ہم اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ مرتبے اور یہ منزلیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان کی ہے نا، ان تک پہنچنے کی، تو اس کے لیے پھر محنت درکار ہے، معرفت درکار ہے، حقیقت کی آگاہی درکار ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ قرآن تو ہم گھر بیٹھے بھی پڑھ لیتے ہیں، ہمیں یہاں کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہی بات آ گئی، یہاں سے جو معرفت اور آپ کو جو حقیقت ملے گی وہ آپ گھر بیٹھ کے خود حاصل کر نہیں سکتے۔ اسی طرح کا دیکھیں، ایک واقعہ مجھے یاد آیا، اس میں پڑھ رہی تھی تذکرۃ الاولیاء میں، کہ ایک بزرگ تھے، تو کہتے ہیں ان کے پاس ایک آدمی آتا تھا، تو وہ آ کے انہیں روز کہتا تھا کہ بھائی میں تو بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہوں، میں روز قرآن پڑھتا ہوں، روز نماز پڑھتا ہوں، فرض پورے کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، میں بہت نیک، بہت پہنچا ہوا۔ کہتا ہے مجھے تو خواب میں تو مجھے تو کیا کیا نظر آتا ہے، میں تو اللہ کا دیدار بھی کر لیتا ہوں۔ کہتا میں اتنا نیک ہوں، کبھی گناہ نہیں کیا، اور اس طرح۔ تو وہ بزرگ اسے کہا کریں کہ فلانی جگہ پہ ایک فلانا میرا رہتا ہے، میرا جاننے والا، تم نا اس سے ملاقات کرو جا کے، وہ جو ہے، وہ میرا شاگرد جو ہے، وہ تمہارا مرشد ہونا چاہیے، اس کو پیر پکڑو، اس کو اپنا شیخ مانو اور اس کی صحبت میں جا کے بیٹھو۔ تو وہ نہیں مانتا تھا وہ آدمی، تو وہ ان کو کہا کرے، بزرگ کو روز بڑی بڑی سنایا کرے کہ نہیں، میں تو آلریڈی بڑا پہنچا ہوا ہوں، مجھے کہیں پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں، میں تو گھر بیٹھے کہتا میرا سارا کچھ، قرآن میں نے پورا پڑھا، نمازیں میری پوری ہیں، روزے میرے پورے۔ تو وہ بزرگ روز اس کی باتیں سن کے اس کو بس ایک ہی بات کہا کرے، وہ فلان جگہ پہ میرا ایک شاگرد ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کی صحبت میں جاؤ۔ تو ایک دن وہ کہتا اچھا، اب روز ہی ایک بات، چلو میں چلا ہی جاتا ہوں، بتائیں وہ کہاں ہے، وہ آپ کا جو شاگرد ہے جس کی صحبت میں آپ مجھے کہہ رہے ہیں جا کے بیٹھو، تو وہ رہتا اس کا پتہ لے کے، تو وہ گیا۔ اب وہ جس کے پاس گیا تھا وہ ہستی کون تھی؟ وہ تھی بایزید بستامی۔ اب وہ جو آیا تھا آدمی، وہ تو پہلے ہی بڑا وہ چڑھا ہوا تھا اپنے بارے میں، بہت بڑا ہوا تھا کہ میں تو بہت ہی پہلے ہوں پہنچا ہوا، تو مجھے تو دن میں فرشتے نظر آتے ہیں، رات کو میں اللہ کو دیکھتا ہوں، میں تو بہت پہنچی ہوئی ہستی ہوں۔ جیسے ہمیں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے خود ہی اپنے مرتبے بنا لیتے ہیں بیٹھے بٹھائے۔ میں حیران ہوتی ہوں دیکھ کے کہ نہ قرآن کا علم،
ना हदीस का इल्म, ना सुन्नत शरीयत का पता, ना मार्फत तरीकत का पता, बैठे बिठाए कह देते हैं जी मुझे तो बड़ा कुछ नजर आता है, मुझे तो महफिलों में पता नहीं क्या कुछ नजर आता है, मुझे तो बड़ी हस्तियां मेरे से मुलाकात करके जाती हैं। तो इस तरह के लोग आज भी हैं, इस तरह के लोग उस वक्त भी थे जो बगैर कहते ना मुजाहिदों के, मुशक्कतों के, मेहनतों के, रियाजतों के, बगैर वो नफ्स कुशी के मंजिलें तय किए बगैर बैठे बिठाए उन्हें किसी महफिल में कुछ नजर आने लग जाता है, किसी महफिल में उन्हें कुछ होने लग जाता है, किसी महफिल में उन्हें कुछ मिल जाता है। मुझे नहीं समझ आती ये कैसे होता है। बहरहाल उसके साथ भी यही होता था। तो वो गया, बड़ा सफर तय करके अंदर से बड़े गुस्से में खोलता हुआ जा रहा था। बोला क्या जरूरत थी मुझे भेजने की, मैं तो बैठे ही बिठाए एक हस्ती था। तो चलो बहरहाल ये बुजुर्ग की जिद थी ना, नहीं मुझे मानते, चलो अब मैं जाऊंगा तो अब मुझे मानेंगे, जब मैं मिल के वापस आऊंगा ना तो फिर ये मुझे मानेंगे। तो जब के गया तो जिस बुजुर्ग को मिलने जा रहा था वो बायजीद बुस्तामी थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी मुशक्कतें 35 साल मेहनत मुजाहिदों में गुजारी हुई थी। और ज़ाहरी हाल उनका क्या था, हंसता हाल। ज़ाहिर उन्होंने सादा कपड़े पहने हुए थे और पानी का डोल लेकर पानी भरने जा रहे थे दरिया में। और सिर्फ कहते ना एक सादा सा उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ और हंसता हाल से कपड़े पहने हुए। उसने दूर से देखा, उसने कहा ला जी मुझे इसके पास भेजा, वो तो अपना अशराब है। तो उसने सोचा मैं तो फिर भी ठीक ठाक, मैं तो बड़ा कहते ना ज़ेबाइश राइश, मैं तो बड़ा आया हूं, तो मुझे देखो भेजा किसके पास है, जो पानी का, जिसके पानी भरने का इसका कोई इंतजाम नहीं है, उसके घर पानी तक नहीं है, हैं? वो उसको तो कोई पानी भर के देने वाला नहीं है। तो वो तो खुद बेचारा डोल लेके तो चप्पल पहन के तो वो जा रहा है पानी भरने। पहले वो देखता रहा, वो पानी भर के उधर जाके पानी भरने गए, वहां कपड़े भी धो रहे हैं अब दरिया के पास बैठे। वो होर हैरान होया, लै जी एक तो कपड़े धोने वाला भी कोई नहीं, एक तो घर इंतजाम ही कोई नहीं, दरिया के किनारे जाके तो कपड़े धो रहे हैं और उस साथ डोल लेके गए हुए। अब उन्होंने कपड़े धोए, फिर पानी भरा, तो अपना कपड़े रख के कंधे पे तो घर की तरफ आ रहे हैं, वजू करके घर की तरफ आ रहे। अब वो पिघा तो मैं की होने पीछे जाऊँ, चलो चला ही जाता हूँ, बहरहाल देखता हूँ आगे क्या करते। तो वो उनके पीछे पीछे घर गया, घर देखा तो घर क्या देखना था उसे, कच्ची जमीन और हंसता हाल और दीवारें टूटी हुई और कच्चा घर बैठ। और वो कह लो जी इतनी दूर से मैं आया हूँ इनको देखने, और जिनके पास आई कुछ नहीं दिखाने के लिए, इससे ज्यादा तो मैं दिखा सकता हूँ। तो उनको कहता है, वो उन्होंने देखा ही मुझे पीछा कर रहा है, पहले मुझे उधर देख रहा था, अब ये इधर, और अब मेरे पीछे घर तक आ गया। तो उन्होंने उसका नाम लेके पूछ ही लिया। जब उन्होंने उसका नाम लिया तो उसको चक्कर ही आ गए। उसने कहा कि जब उन्होंने उसका नाम लिया ना तो उधर ही वो चकरा गया, कहता मैं तो अभी आपसे बात ही नहीं की, तो आपको कैसे पता चला कि मेरा ये नाम है? तो मुझे उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं तुम्हारे काम का भी पता है, तुम किस सिलसिले में आए हुए हो। तो फिर वो कहने लग गया कि मतलब मुझे तो उन्होंने भेजा, कहते मुझे मालूम है, बायजीद बुस्तामी ने एक नजर उठा के उसको देखा, इतनी बस बात की, मैं तुम्हारा नाम और तुम्हारा काम, कहते मैं दोनों जानता हूँ। उस वक्त ध्यान नीचे था आपका, जब आपने नजर उठा के उसको देखा ना, एक नजर आपने सिर्फ उस पर डाली, वो बेहोश होके गिर गया वो बंदा, और गिरा ही नहीं मारी गया, तड़प के मर गया। तो अब वो जो बुजुर्ग थे उनको जब खबर हुई तो उन्होंने बायजीद को बुलाया, तो उनसे पूछा कि भाई ये आपने क्या कमाल कर दिया, मैंने तो उसको भेजा था कि आप उसकी कोई तरबियत करेंगे, कुछ उसको सिखाएंगे। कहते हैं वो तो इतना ही बड़ा हुआ था, वो तो नफ्स उसका इतना फूला हुआ था, नफ्स उसका पता नहीं कहाँ पहुंचा हुआ था, उसको तो नीचे लाया ही नहीं जा सकता था। उसकी तो मैंने एक नजर डाली तो वो फुड़क के मर गया खुद ही। ये होता है कि कई लोग इतना ऊपर चढ़ जाते हैं कि उन्हें होश नहीं होता कि जा किधर रहे हैं, और हाँ और हाल क्या है कि अगर एक झटका लगा है तो जमीन पे आ गिरते हैं। एक ये मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि एक अल्लाह की तरफ से कोई परेशानी आती है ना, कोई आजमाइश आती है तो फुड़क के नीचे गिरते हैं, आए ये क्यों होया, ये होया किस रहा है, ये आई किधरों, पता नहीं चलता उन्हें कि होया की है। और बज़ाहिर दुनिया में अपने आप को बड़ा वो मर्तबे वाला और दर्जे वाला समझ रहे होते हैं, जब वो बहुत ऊंचा उड़ने लग जाते हैं ना, फिर अल्लाह एक ही झटका देता है,
وہ زمین پہ آ گرتے ہیں، اس لیے کہ پیچھے نہ مجاہدے ہیں، نہ آیتیں ہیں، نہ ریاضتیں ہیں، نہ محنتیں ہیں، تو وہ جھٹکا برداشت نہیں پھر کر پاتے، وہیں پھڑک کے مر جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے ساتھ ہوا آدمی کے ساتھ کہ وہ ان کی نظروں کی تاب نہ لا سکا۔ آپ اندازہ کریں، آپ ان کی نگاہوں کی تاب نہ وہ لا سکا، وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا اور مر گیا تڑپ کے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے بٹھائے ہم اپنے آپ کو درجے اور پتہ نہیں کیا کیا مجھے نظر آ رہا ہے، اور میں پتہ نہیں کیا مجھے خواب میں نظر آیا، اپنے خود ہی بنا رہے ہوتے ہیں اور حقیقت سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ اور جب کہتے ہیں نا حقیقت کی خبر لگتی ہے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ میں تو کہیں ہوں ہی نہیں، میں تو گڑھوں میں، بلکہ گڑھوں میں پڑا ہوا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ کو میں حقیقت تھوڑی سمجھا رہی تھی کہ ہمیں پریکٹیکل ہونا چاہیے، ہمیں تصوراتی دنیا میں نہیں رہنا، ہمیں قرآنی، ایمانی اور روحانی ہمیں مجاہدہ کرنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں درجوں کی فکر نہیں کرتی۔ کئی لوگوں کو میں درجوں کی فکر میں پڑ جاتے ہیں، اب میرا کون سا درجہ ہے، اب میں کہوں بھائی تو انو کی اللہ نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو، میرے سے ڈرو۔ آپ کا کام بندگی کرنا ہے، آپ کا کام درجے ناپنا نہیں ہے۔ کوئی آپ نے کہا کہ اللہ نے کہا کہیں قرآن پاک میں درجوں کا تعین، مرتبوں کا تعین جو ہے وہ اللہ آخرت میں کرے گا۔ آپ کو دنیا میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے جو کرنے کا کام ہے وہ کیا، نفس کشی۔ ہمارا جو کام ہے وہ نفس کشی ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ تزکیہ ہے، وہ طہارت ہے، من کی طہارت، من کا تزکیہ ہے نا۔ تو کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ پیر ہی اس لیے پکڑتے ہیں کہ پیر جو ہے نا وہ مجھے درجے لے کر جائے گا، مرتبے لے کر جائے گا۔ حالانکہ جو پیر، جو استاد جو ہوتا ہے نا، آپ کا مرشد، اس کا کام ہوتا ہے آپ کو آگاہی، شعور دینا، بیداری، آگاہی، شعور اور بیداری دینا ہوتا ہے، جو کہ آج کل کے پیر دیتے ہی نہیں۔ بیٹھے بٹھائے کہتے ہیں ہوں تو بڑے اونچے درجے سے پہنچ گیا، وہ تیرا درجہ ہی بڑا بلند ہو گیا۔ بندے کو نا وہ ابہام میں رکھتے ہیں اور دھوکے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ نہ پیر وہ صحیح طرح رستہ دکھاتے ہیں، اور نہ ان کے جو بننے والے ہوتے ہیں مرید، نہ وہ کسی منزل پر۔ آج کل یہ بہت عام چیز ہے۔ میں کو پیر صرف دکھاوے کے ہوتے ہیں، یا صرف کہتے ہیں نا دنیا کے مال لینے کے ہوتے ہیں۔ حقیقی پیر مرشد جو آپ کو کسی منزل، کسی مقام تک لے جائے، آج کل بہت مشکل، بہت ہی مشکل۔ کیونکہ وہ بات ہے چراغ لے کے بھی ڈھونڈو نا، تو آج کے دور میں پیر نہیں ملتے جنہوں نے 30-40 سال مجاہدے کیے ہوں۔ اس لیے آپ دیکھیں ہر چیز جو ہے ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ قرآن کی آیتیں اوپر سے گزر جاتی ہیں، احادیث اوپر سے گزر جاتی ہے۔ نماز پڑھ لی بس اوپر سے گزر گئی، نماز کا کوئی اثر، کوئی بتائے مجھے کوئی اثر، کوئی اجر، کوئی ثمر ملا ہو؟ کیونکہ ہم نے نہ تو کہتے ہیں نا معرفت اور حقیقت کا علم لیا ہے، نہ ہمیں کوئی حقیقی مرشد ملا ہے جو ہمیں مرید، جو ہمیں سالک سے مرید اور طالب اور سائر بناتا اور اللہ کے راستے پہ چلاتا، ملا ہی نہیں۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہمارا راستہ کیا ہے۔ ہمارا راستہ قرآن ہونا چاہیے، ہمارا راہبر رسول اللہ ہونے چاہیے، اور ہم نے ہر دم مجاہدہ کرنا ہے، مجاہدہ صراط المستقیم پر کرنا ہے، ذکر، فکر، شکر، صبر، توکل اور اللہ کی رضا۔ اور ہر قدم جو ہم نے اٹھانا ہے وہ سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع رسول۔ یہ ہے زندگی کا پورا جامع خلاصہ، میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہی اسلام کا گھر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا بیان فرما رہے ہیں۔ بنیاد اسلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 22 میں منہاج السوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں گہری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو صرف بتاتے نہیں تھے، انہیں سمجھاتے تھے۔ اور سمجھانے سے تو تربیت ہوتی ہے، پڑھنے سے اور بتانے سے نہیں ہوتی، پڑھنے اور بتانے سے نہیں ہوتی۔ پڑھ تو ہم گھر بھی سکتے ہیں، بتا آپ کو کوئی بھی سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اصل جو تربیت ہوتی ہے وہ سمجھانے سے ہوتی ہے۔ تو آپ کو کہتے ہیں نا وہ سمت کی طرف لے کے آنا، پھر اس کا تعین کرنا، پھر اس راستے پہ لگانا، پھر چلانا، پھر منزل تک کسی کو لے جانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا اسلام کی بنیاد ان چیزوں پر ہے۔ اور قرآن نے ہمیں کیا بتایا؟ دیکھیں قرآن اور
جو حدیث ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس لیے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ دونوں کو اکٹھا رکھیں نا، پورے کے پورے جب آپ اسلام کے گھر میں داخل ہو جائیں گے تو آپ کی بنیاد بھی پھر وہی ہو جائے گی جو اسلام کی بنیاد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا اسلام کی بنیاد، اسلام کے ستون کیا ہیں؟ شہادہ، اور پھر نماز، اور پھر زکوٰۃ، اور پھر حج، اور پھر رمضان۔ یہ ہماری زندگی کے ستون ہونے چاہیے تھے، لیکن ہم نے نہ قرآن کو سمجھا نہ حدیث کو سمجھا۔ ہماری زندگی کے ستون کیا ہیں؟ آج ہم نے اپنی زندگی کے ستون کون سے بنائے ہوئے ہیں؟ زینتوں کو بنایا ہوا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ زوج، بیٹے، سونا چاندی کی محبت، گھوڑے گاڑیاں، جائیداد، پراپرٹیاں۔ ہم نے یہ ستون بنائے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ زندگی کا حاصل، یہ لگایا، یہ کمایا، یہ بنایا، اس کو ہم کہتے ہیں میں نے بنایا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ پایا، میں نے یہ لگایا، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ زینتیں ہیں، یہ زندگی کے ستون نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ لیکن ہم نے دھوکہ ایسا کھایا ہے کہ انہی کو ستون بنا کے انہی کے سر پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ جب یہ ستون ہلتے ہیں نا ذرا، جب بیٹے ہل جائیں اپنی جگہ سے، یا زوج ہل جائے، یا ہمارا سونا چاندی کھو جائے، یا ہماری گھوڑے گاڑیاں کھو جائیں، یا ہماری پراپرٹیاں ادھر ادھر ہو جائیں، تو ساتھ ہمارا دل بھی ڈوبنے لگ جاتا، کیونکہ ہم نے جو بنائے ہوئے نا ستون، وہ ہم نے غلط بنائے ہوئے ہیں۔ ستون ہمارے یہ ہونے چاہیے تھے کہ ہم فکر کرتے، پہلے نمبر پہ ہماری زندگی کا ستون ہوتا، ذہن میں ہمارے ہوتا کہ میں نے شہادہ کا جو وعدہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے شہادہ کا یہ وعدہ نبھانا ہے ہر حال میں۔ پہلے تو یہ میری زندگی کا ستون ہونا چاہیے تھا، میری زندگی کی کہتے ہیں نا یہ میری ہونی چاہیے تھی فکر، یہ میرا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر اس کے بعد کیا تھا؟ نماز کو قائم کرنا، یہ میری فکر ہونی چاہیے تھی کہ میں نے نماز کو قائم کرنا ہے، ادا نہیں کرنا، خالی پڑھنا نہیں ہے، قائم کرنا ہے اپنی زندگی پر۔ میں نے اقیم الصلاۃ، حق کا راستہ بھی لینا ہے، میں نے رکوع کر کے نفس کو جھکانا بھی ہے، جب میں نے سجدہ کرنا ہے تو میں نے اللہ کی رضا میں راضی بھی رہنا ہے، اس کی قربت میں میں نے قربت کو پانا ہے۔ لیکن ہم نے تو نہ سجدے کی حقیقت سمجھی، نہ رکوع کی سمجھی، نہ قیام کی سمجھی، اور نماز پڑھ کے دوڑ گئے فٹافٹ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے نہ تو صحیح زندگی کے ستون بنائے، اور نہ ہی ہم نے ان کو قائم کیا، اور نہ ہی ہم اسلام کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس لیے ہماری زندگی میں جو آج تباہیاں ہو رہی ہیں نا، باہر بھی اور اندر بھی، اندر شیطان تباہیاں ڈالتا ہے، اندر نفس ہمیں ہر وقت دنیا کے غم، دنیا کے پچھتاوے، دنیا کی حسرتیں، دنیا کا لینا دینا، دنیا کا نفع نقصان، یہ ہر وقت نفس ہمیں کہتا رہتا اور ہمارے دل کو دکھی کرتا رہتا۔ حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَحْزَنْ، یہ دنیا کا غم کوئی غم ہی نہیں ہے۔ اصل غم ہمیں ہونا چاہیے تھا ایمان کا، قرآن کا، رحمان کا، اور یہ غم ہمیں آج تک لگے ہی نہیں۔ اسی لیے ہمارے اندر بھی فساد ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں، ہمارے اندر بھی فساد ہے، اور باہر دنیا میں بھی فساد ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آج کیا ہو رہا ہے فلسطین میں؟ اسی لیے یہ سارے فساد ہو رہے ہیں کہ جو ستون ہمیں زندگی کے بنانے چاہیے تھے وہ ہم نے بنائے نہیں، جو رستہ ہمیں صراط المستقیم کا لینا چاہیے تھا وہ ہم نے لیا نہیں۔ جس طرح قرآن سے تفکر، تدبر، تفقہ، تزکیہ، ہدایت، اتباع کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے کیا نہیں، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا، وفا، رضا کا ہمیں راستہ لینا چاہیے تھا، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت، اتباع، وہ ہم نے لیا نہیں۔ ہم نے خود ہر طرف فساد کیا ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں، قرآن میں فساد، رسول اللہ کی ذات سے ہم نے کوئی نسبت نہیں بنائی، فساد، صراط المستقیم میں فساد، حدیث سے کوئی ہم نے فیض نہیں لیا، فساد، اقیم الصلاۃ قائم نہیں کی، فساد، قرآن کا اتباع نہیں کیا، فساد، روزے سے کوئی نفس کشی نہیں کی، فساد، زکوٰۃ سے کوئی من طہارت نہیں لی، فساد، حج سے اللہ کے سالک نہیں بنے، فساد۔ جب ہم نے ہر طرف فساد کیا ہوا ہے تو مجھے بتاؤ پھر اللہ کیوں ہمیں آباد کرے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آج دنیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ فساد ہو رہے ہیں ہر جگہ، وہ ہمارے اپنے فساد کا نتیجہ ہے۔
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ پہلے جہاد کرو پھر میلاد کرنا ہے۔ ہم میلاد والوں کو بھی کوئی ہوش نہیں، میں آپ کو بتاؤں، ہم میلاد والے بھی اندر سے بالکل خالی ہیں، میلاد والوں کو بھی کوئی ہوش نہیں ہے، میلاد میں نعتیں پڑھ کے آ جاتے ہیں لیکن شعور نہیں ہے کہ جس کی نعت پڑھی ہے اس کی ادا، اس کی وفا، اس سے اس کی محبت میں فنا، اور اس کی ہم نے اب رضا بھی لینی ہے اور اس کا اتباع بھی کرنا ہے۔ میلاد والوں کو بھی یہ خبر نہیں ہے، میلاد والے بھی فساد والے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، آج ہم قرآن والے ہو کے بھی فساد والے ہیں، آج ہم مسلمان ہو کے بھی میں بتاؤں ہم فساد والے ہیں، کیونکہ ہم نفس کی رضا والے ہیں، ہم شیطان کی اتباع والے ہیں، اس لیے ہم فساد والے ہیں۔ مجھے بتائیں، ہم چل رہے ہیں صراط المستقیم پر، صراط المستقیم کا راستے پہ ہم چل رہے ہیں، اور راستہ ہی نہیں لیا تو گھر کب پہنچو گے؟ گھر نہیں پہنچا تو منزل کیسے پاؤ گے؟ راستہ ہم نے لیا ہی نہیں۔ راستہ کون سا تھا؟ صراط المستقیم۔ نہ ہم نے سنت کا راستہ لیا، نہ ہم نے سنت کے بعد شریعت پر گئے، نہ شریعت کے بعد طریقت کو اپنایا، نہ طریقت کے بعد اطاعت مصطفیٰ میں زندگی گزاری، نہ اطاعت مصطفیٰ کے بعد محبت مصطفیٰ میں تڑپنا سیکھا۔ ہم تو اولاد کی محبت میں تڑپنا سیکھتے، دنیا کے مال کے لیے تڑپنا سیکھا ہے، اولاد کی محبت میں۔ میں کہتی ہوں رسول اللہ کی محبت میں کبھی نہیں ہم تڑپے، نہ روئے، نہ جاگے، نہ مچلے ہیں، تو کیسے ہم صراط المستقیم پر ہم چلے ہی نہیں ہیں؟ نہ سنت، نہ شریعت، نہ طریقت، نہ اطاعت، نہ محبت، نہ ان کا اتباع، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ صراط المستقیم جب لیا ہی نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں ہمارے ساتھ دنیا فساد نہ کرے تو کیا کرے؟ ذرا سوچیں یہ باتیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جن سے ہم بے خبر ہیں، جن سے ہم آنکھیں چرائے ہوئے ہیں، آنکھیں چرا کے ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا میری چمک رہی ہے نا تو میں تو بڑا جنتی، بڑا فضل والا، بڑا بخشا ہوا، بڑا اللہ کا کرم میرے اوپر۔ میں آپ کو بتاؤں یہ دنیا کا مال و متاع یہ کرم نہیں ہوتا، یہ فرعون کے اوپر بھی تھا۔ اگر یہ کرم ہے تو یہ تو فرعون کو بھی ملا۔ اگر اس کو آپ کرم سمجھتے ہیں، دنیا کا مال و متاع، یہ گھر بار، یہ آل اولاد، یہ خاندان، اگر یہ کرم ہے تو یہ تو جو قومیں تباہ ہوئی، عاد اور سمود کی قومیں تباہ ہوئی نا، ان کے پاس زیادہ تھا، خوشحالیاں تھیں، گھر بار تھے، آل اولاد تھے، کھیتی باڑیاں تھیں، مال و جائیداد ان کے پاس زیادہ تھا، طاقت، ہمت، صلاحیت زیادہ تھی، لیکن تباہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ صراط مستقیم پر نہیں چلے، اسلام کے گھر میں داخل نہیں ہوئے، اسلام کے ستون، زندگی کے ستون نہیں بنائے، تو پھر اللہ آخر میں کیا کرتا ہے؟ ایسے لوگوں کو تباہ کر دیتا۔ آپ سوچیں ذرا ہمارا کیا حال ہوگا اگر ہم نے بھی صراط المستقیم کا راستہ نہ لیا نا، تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو اب فلسطین میں ہو رہا ہے۔ وہ بھی ہماری طرح کے مسلمان ہیں اسی زمین پر، آج کے دور میں اس ٹیکنالوجی کے دور میں، پانی سے محروم، بجلی سے محروم، کھانے سے محروم، گھر بار تباہ، لٹ رہے ہیں۔ وہاں پر تو کربلا کا میدان، کربلا ہے اسی زمین پر، اس دور میں کربلا کا میدان۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کے ساتھ وفا نہیں کی، ہم نے دغا کیا، تو اس کا انجام پھر ہم دیکھ رہے ہیں نا۔ اللہ میں عبرت دکھا رہا ہے، اللہ میں دکھا رہا ہے، جگا رہا ہے، تیرا بھی یہی حال ہوگا اگر تو صراط المستقیم پہ نہ چل۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ حدیث مبارکہ کی زیارت کر رہے ہو نا، ابھی بھی وقت ہے۔ میلاد کر رہے ہو نا، ادائے مصطفیٰ والے بن جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ وفائے مصطفیٰ والے، ابھی بھی وقت ہے۔ فنائے مصطفیٰ، من کو محبت مصطفیٰ میں فنا کر دو، ابھی بھی وقت ہے۔ رضائے مصطفیٰ والے بن جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ اتباع مصطفیٰ، پیروی مصطفیٰ کے راستے پر آ جاؤ۔ اللہ ہمیں دکھا رہا ہے، جگا رہا ہے۔ میں کہتی ہوں اللہ پردے ہٹا رہا ہے۔ اگر آپ کو شعور آئے نا، اگر آپ کو شعور ہو تو یہ اللہ بھی آپ کے پردے ہٹاتا ہے، جیسے میں پردے ہٹا رہی ہوں نا، اللہ بھی پردے ہٹاتا ہے۔ جب اللہ ہمیں ایسے منظر اور ایسے واقعات اللہ دکھاتا ہے نا، اصل میں ہمارے اللہ من پر پڑے ہوئے نفس اور شیطان، غفلت، جہالت کے پردے اللہ ہٹاتا ہے۔
اللہ کہتا ہے ایسا انجام کرنا ہے یا کہ سیدھی راہ پہ آنا ہے، کیا کرنا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ یہ سوچیں کہ میں نے راستہ کون سا لینا ہے، یہ فیصلہ کر کے جائیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، پتہ نہیں ہمیں دوسرا موقع، دوسری مہلت، دوسری گھڑی نصیب ہو کہ نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کے گھر کی تعمیر آپ تب کریں گے جب صراط المستقیم پر چل کر آئیں گے، صراط المستقیم کے راستے سے ہوتے ہوئے آئیں گے۔ اور یہ پورا مجاہدہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، صراط المستقیم کا راستہ پورا مجاہدہ ہے۔ سنت پہ چلنا، پھر اپنے آپ کو شریعت پہ لے کے آنا، سنت کو پہلے اپنانا، اور اندر سے دل تنگ ہوگا کہ نہیں میں کیا پابندیاں کروں، میں کیا شرعی لباس پہنوں، میں کس طرح پہنوں، میں بال چھپاؤں، میں میک اپ نہ کروں، میں جولری نہ پہنوں، میں مہندیاں نہ لگاؤں، میں شریعت پہ آؤں۔ بڑا اندر سے نفس تنگ کرے گا، کیونکہ نفس تو عادی تھا اپنی من موجی زندگی گزارنے کا۔ تو پہلے تو سنت ہی وہ نہیں کرنے دے گا، نفس کہے گا زمانہ جیسے کر رہا ہے ویسے کر، جیسے خاندان ہے ویسے کر، جیسے تیری اولاد کہتی ہے ویسے کر، جیسا تیرا خاندان کہتا ہے ویسے کر، تو سنت پہ کیوں چلنے لگی ہے؟ پہلے تو نفس نے سنت کو پکڑنے ہی نہیں دینا، سنت تک پہنچنے ہی نہیں دینا۔ آپ کو پتہ ہے یہ سارا کہتا نا لمیاں راما تے اوکھا پینڈا عشق دا، یہ جو راستہ ہے نا صراط المستقیم، یہ اللہ کی محبت کا راستہ ہے، اور یہ سب سے اوکھا راستہ ہے۔ یہ صراط المستقیم پہ چلنا، یہ جو ہے نا یہ دکھوں، غموں اور آزمائشوں کا راستہ ہے صراط المستقیم پر چلنا۔ اسی لیے تو لوگ چلتے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں آرام سے زندگی گزارو، من موجی، جو اچھا لگے، جو دل کرے وہ کرو، وہ کہو، وہ پہنو، وہاں جاؤ۔ صراط المستقیم پہ کون چلتا ہے مجھے بتائیں؟ صراط المستقیم پہ چلنا تو پہلا قدم سنت، تو دوسرا شریعت پر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پہلا دنیا اور دوسرا رواج اور تیسرا خاندان اور چوتھا اولاد، ادھر ادھر، یہ صراط المستقیم نہیں ہے۔ صراط المستقیم سیدھا ہے، یہ اللہ کی محبت کا راستہ، یہ سب سے اوکھا ہے، سب سے مشکل راستہ صراط المستقیم ہے، اور اس پر جم جانا اس سے بھی مشکل ہے۔ اور یہ وہی چلتے ہیں جنہیں اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے، اور اسی راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیں آپ ذرا کہ ذرا یہ چلے، بلکہ چلے تو کیا، ذرا یہ سوچے تو میں اس کو بیچ میں کہہ دوں ہے تیرے بچے ادھر، تیرا خاندان ادھر، تو سیدھا جائے گی، تو یہ ان کا کیا بنے گا؟ تیری زینتیں، تیری خواہشیں، تیرے روایتیں، تیری پوری زندگی کی کمائی ان کو چھوڑ دے گی۔ شیطان ڈرانا شروع ہو جاتا ہے، ان سے ہاتھ دھو لے گی۔ اگر تو سیدھے صراط المستقیم پر چلے گی تو اولاد سے ہاتھ دھوئے گی، خاوند نہیں تجھے پسند کرے گا، خاندان میں کوئی نہیں تجھے پوچھے گا، تو صراط المستقیم پر چلے گی۔ شیطان وہیں ڈرا دھمکا کے ہمیں پھر خاندان کی طرف موڑ دیتا ہے، پھر لوگوں کی طرف، پھر دنیا کی طرف، پھر خواہشوں کی طرف موڑ دیتا ہے۔ شیطان ہمیں سیدھا چلنے ہی نہیں دیتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے تو دیکھیں نا، جو آج ہم صراط المستقیم پر نہیں چلتے تو کل پل صراط پہ بھی نہیں چلا جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، جو آج صراط المستقیم پر نہیں چلتا نا، کل پل صراط پر بھی وہ ایک قدم نہیں چل پائے گا۔ آپ کو پتہ ہے پل صراط جہنم کے اوپر ہے یہ پل۔ تو جب ہم دنیا میں ہم نے دکھ تکلیفیں اللہ کے لیے نہیں اٹھائیں تو پھر اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ صراط المستقیم پہ قدم رکھو، چل پاؤ یا نہ چل پاؤ، سیدھا جہنم میں۔ وہ بندہ گرے گا جو آج صراط المستقیم کی مشقتیں نہیں برداشت کرتا نا، جو آج صراط المستقیم کا مجاہدہ نہیں کرتا نا، جو آج صراط المستقیم کا راستہ نہیں لیتا نا، کل کو پل صراط پہ بھی اسے کوئی بچانے والا، کوئی پوچھنے والا، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں آپ۔ تو جو آج صراط المستقیم پر گرتا پڑتا جیسے بھی ہے، ندامت سے، ملامت سے، کوشش کرتا، ہمت کرتا، صراط المستقیم پر چلنے کی کوشش تو کر رہا ہے نا، تو اس کے پھر مددگار رسول اللہ بھی ہوں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو مجاہدہ کریں گے اللہ کے راستے میں، جبرائیل علیہ السلام نیچے پر بچھا دیں گے، اس طرح ان کو بچا لیں گے۔ اور صراط المستقیم پر پھر اللہ ان کے لیے نا بنائے گا کہ یہاں بیٹھ کے آرام کر لو، پھر آگے چلے جانا۔
انہیں وہاں پر سٹنگ پوائنٹ ملیں گے، آرام کے لیے جگہ ملیں گی، تاکہ وہ ایک دم کہتے ہیں نا پریشان نہ ہو جائیں۔ انہیں بچانے والے بھی ہوں گے اور انہیں راستہ دکھانے والے بھی ہوں گے، جو آج صراط المستقیم کی محنت اور مشقت کو برداشت کرے گا۔ لیکن ہم تو کرنے کو تیار ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں دنیا کیسے چھوڑیں، زینتیں کیسے چھوڑیں، خواہشیں کیسے چھوڑیں، دنیا کی کمائیاں محبتیں کیسے چھوڑیں، یہ تو نہیں چھوٹتی۔ بلکہ لوگ تو میں نے دیکھا مرتے 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 پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ فلانا آیا کہ نہیں، فلانا میرا رشتہ دار پہنچا ہے کہ نہیں، زینتوں کا ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری کیا نشانیاں؟ اس کا مطلب یہ ہم صراط المستقیم پر چلے ہی نہیں۔ آپ کو پتا ہے جو صراط المستقیم پر چلنے والے ہوتے ہیں وہ تو آخری وقت میں وہ تو یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب سے ملا دو، مجھے میرے محبوب سے ملا دو، جس کی محبت میں میں مچلتا رہا، مجھے میرے محبوب سے ملا دو۔ وہ تو اللہ کی محبت میں اتنے فنا ہوتے ہیں، انہیں تو دنیا پہلے ہی یاد نہیں ہوتی اور آخری وقت تو وہ اللہ کی رضا میں گم ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میں آپ سے کیوں کر رہی ہوں کہ صراط المستقیم پر چلو تو، پھر اسلام کے گھر میں داخل ہو تو، پھر اسلام کے ستون لو تو، اور پھر تقوی اور طہارت اور خشیت والے بنو تو، پھر آپ کے اندر کیا آئے گا، شہادہ کا وعدہ نبھاؤ تو، پھر اقیم الصلاح کرو تو، پھر اس کے بعد زکوٰۃ سے من پاک، دنیا کی محبت اور مال سے من کو پاک کرو تو، پھر حج کر کے اللہ کے سالک بنو تو۔ تو جو آج میں نے بات کرنی تھی، رمضان کے روزے، پھر تمہارے روزے، پھر رمضان آئے گا۔ دیکھیں رمضان کے معنی بھی نہیں ہمیں پتا، اتنے روزے ہم نے رکھے، اتنے جیسے اتنا قرآن پڑھا، اتنی نمازیں پڑھی، نہ معنی پتا، نہ مفہوم پتا، نہ حقیقت پتا، نہ معرفت پتا۔ وہ جیسے اندھا نہیں ہوتا، اندھا بندہ اندھیرے میں بس ٹٹولتا رہتا ہے، کبھی کوئی چیز پکڑ لیتا ہے، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی چیز، یہ حال ہے ہمارا۔ نہ من بینا ہے، نہ رستہ صراط المستقیم ہے، اور نہ ہی مجاہدہ ہے، کیونکہ من کے اندھے ہیں نا، من کا اندھا بندہ ٹامک ٹول یہی مارتا رہتا ہے، اسے کچھ حاصل حصول، کوئی منزل، کوئی مقصد، کوئی مراد نہیں ہوتا۔ دیکھیں رمضان کا معنی کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رمضان کا معنی رمض سے نکلا ہے، رمض کا معنی ہے جلا دینا۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے جلانے کے لیے، نفس کو جلانے کے لیے، ہم تو نفس کو اور کھلانے کے لیے ہم نے تو سمجھا ہوا۔ رمضان کا مہینہ آیا، پکوڑے بناؤ، سموسے بناؤ، نفس کو اور کھلاؤ، نفس کو اور بہلاؤ، نفس کو اور مچلاؤ کہ ٹھہر جا ذرا، تھوڑی دیر رہ گئی بس 7 بجن، اور مچلتا ہے نفس، کھانے دیکھ دیکھ کے 7 بجے میری بڑی خاطر تواضع ہوگی۔ حالانکہ رمضان کے معنی، لیکن صرف معنی کو اگر ہم سمجھ جاتے، جلاؤ نفس کو، جلاؤ، گراؤ، ہٹاؤ، مٹاؤ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ وقتی طور پہ دبا دو، پھر نکالو، پھر اس کو اور اچھالو، پھر اس کو اپنے اوپر ہی غالب کر کے پھر ٹھنڈے ہو کے سو جاؤ۔ ہم نے تو رمضان کو یہ بنایا ہے۔ ہر چیز کا یہ حال ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کس چیز پہ، مطلب بندہ کہتا ہے نا، بندہ بیٹھ کے روئے، آنسو بہائے، کس چیز کا ہم نے حشر کیا۔ رمضان کے معنی ہی نہیں سمجھے ہیں، اور رمضان کو ہم نے سموسے اور فروٹ چاٹ تک بنا کے رکھ دیا ہوا ہے۔ رمضان آیا، میں پہلے تیاری کر لی، میں نے کیا تیاری کی؟ میں سموسے بنا کے رکھ دیے، میں نے شاپنگ کر لی، یہ میرے رمضان کی آمد ہے۔ حالانکہ رمضان کے معنی کیا ہے؟ نفس کو جلا دو تاکہ تمہاری روح کو جلا ملے، ہیں؟ مجھے بتایا ہم نے معنی سمجھا؟ نفس کو جلاؤ تاکہ روح کو جلا ملے۔ کبھی سمجھا؟ یہ نفس جلے گا، گرے گا، ہٹے گا تو روح کو جلا ملے گی۔ یہ نفس فنا ہوگا تو روح کو بقا ملے گی۔
ये नफ्स फना होगा तो रूह को बका मिलेगी। देखिए पूरा साल नफ्स रास्ते में खड़ा है तगड़ा बन के, ना हमें कुरान से कहते हैं ना नूर लेने देता है, ना सिरातल मुस्तकीम पे चलने देता है, ना हमें मन पाक करने देता है ज़कात से, ना हमें अल्लाह का सालिक। तो पूरा साल नफ्स ऐसे खड़ा है, हमें अल्लाह के रास्ते पे चलने ही नहीं देता, किसी चीज से हमें कहते हैं ना नूर और फैजान लेने ही नहीं देता। तो रमजान आता है, इसीलिए तो रमजान आता है कि ये जो नफ्स और शैतान सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे खड़े हैं ना, इनको हटाओ, इनको गिराओ, इनसे ताल्लुक तोड़ो, रब से ताल्लुक जोड़ो, इनको जला दो, रूह को जिला दो, इनको फना करो, मन को रूह को बका दो, इनको हटाओ, रूह को रास्ता दो, रूह को रास्ता दो। रूह की बेचारी की फरियाद सुनो, रूह अंदर बेचारी रो रही है, कमजोर, उसको ना खाना मिलता है, ना नूर मिलता है, ना सरूर मिलता है, ना तहूर मिलता है, ना आयात से तफक्कर, ना तदब्बर, ना तकवा, ना तहारत, ना हशीयत। रूह बेचारी भूखी प्यासी अंदर बंद है, उसकी फरियाद सुन लो। रमदान इसलिए आता है कि वो नफ्स और शैतान के पर्दे हटाए, उनका जोर कम करे। लेकिन हम तो सारा जोर अफ्तारी पे लगा देते हैं। वो जो इतनी सी कमी आई थी ना, वो हम अफ्तारी के वक्त 10 गुना बढ़ा के नफ्स को खिलाते हैं। हम उसको हटाते नहीं है, उसको वक्ती तौर पे सलाह देते हैं, उसको कहते हैं अफ्तारी के वक्त उठना, फिर तेरी हाथरदारी होगी। इसीलिए आप देखें हमारा जो रोजे होते हैं वो बस एक रोजा ही है, खाली रोजा। एक रोजा मैंने गुजार दिया, नफ्स को बहलाने में, नफ्स को मैंने खिलाने में और नफ्स को सुलाने में गुजार दिया। हालांकि ये रोजा मेरा क्या होना चाहिए था, ये मेरा रोजा होना चाहिए था रूह की बका और अपने रब की रिजा। रूह की बका, रब की रजा। ये रोजा मेरा, ये एक रोजा मेरा प्रोग्राम है कि मैंने रूह की आज बका करनी है और मैंने रब की रिजा करनी है। ये मेरा एक रोजा। फिर हर रोजा मेरा एक रोजा यही प्लान होना चाहिए था। हमने सोचा ही नहीं। मैं आपको बताऊं, एक वली से किसी ने पूछा कि आप रोजे कैसे रखते हैं, आपके रोजों का हाल क्या है? तो जो आपने फरमाया कि मैंने रोजा रखा है जीनतों से। ये रोजे हैं, ये रोजे की हकीकत है। कहते हैं मैंने रोजा रखा है ख्वाहिशों से। ये मार्फत के रोजे, ये हकीकत के रोजे। हमारे तो दिखावे के रोजे हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे सिर्फ दिखावे के रोजे हैं। मैं आपको बताऊं, भूख प्यास, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, कितने रोजेदार हैं, भूख प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। ना ईमानी तरक्की, ना रूह की जिला, ना रब की रिजा, कुछ भी हासिल नहीं होता। जिन लोगों के जिस्मानी रोजे होते ना, जो जालिमीन, जाहलीन, गाफलीन वाले होते ना, वो जिस्मानी रोजे रखते हैं। हमारे रोजे ईमानी तो नहीं है। मैं आपको बताऊं, ना ईमानी है, ना नूरानी है, ना रहमानी है। जहां रोजे होने चाहिए थे ना, जहां रोजे होने चाहिए थे, जो मेरा रोजा नूरानी है, आज मेरा रोजा रहमानी है, आज मेरा रोजा कुरानी है, आज मेरा रोजा रूहानी। रोजा ये होना चाहिए हर रोज मेरा ये हो। लेकिन हमारे रोजे क्या है? जिस्मानी है। हमारे रोजे तो सिर्फ जुल्मानी है, दिखावे के रोजे हैं। तो जो असल रोजे वाले, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, असल रोजे वाले, रमजान वाले, वो होते हैं जो ईमान वाले होते हैं, जो कुरान वाले होते हैं, जो रहमान वाले होते हैं। तो बुजुर्ग से किसी ने पूछा, आपके रोजे आप किस तरह रमजान में? हम तो देखते ही नहीं है कि आपके घर कोई खाने आते हों, कोई फल फूल आते हों। आप उसी तरह पहले आप अंदर रहते थे, अब तो आप निकलते ही नहीं घर से बाहर। तो आप किस तरह रमजान गुजार रहे हैं? तो वो बुजुर्ग ने कहा, मैंने रोजा रखा हुआ दुनिया से, दुनिया की ख्वाहिशों, चाहतों,
زینتوں محبتوں سے میرا روزہ ہے. میرا روزہ صرف کہتے ہیں ایک نہیں ہے. میرا روزہ ہر دنیا کی خواہشوں، چاہتوں، محبتوں، حسرتوں، غموں، پچھتاؤں، نفع نقصان، ہر چیز سے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ آپ کا کس طرح کا روزہ ہے؟ تو آپ کھولتے کب ہے؟ کہتے ہیں میں روزہ کھولوں گا جب میری رحمان سے ملاقات ہوگی. یہ رمضان، یہ میرا رمضان، یہ میرا روزہ اس وقت رمضان میرا ختم ہوگا جب میری رحمان سے ملاقات ہوگی. یہ ہے ایمانی روزے جو افطار کرتے ہیں رحمانی ملاقات سے. جب مجھے رحمان کا دیدار ہوگا نا تب میرا روزہ افطار ہوگا. یہ ہے روزہ. ہمارے کیسے روزے؟ بھوک پیاس ہی ہے نا. کوئی مجھے بتا دے روزے سے آپ نے کہا ہو مجھے نورانی، ایمانی، رحمانی میری ترقی ہوئی ہے، میں نے نفس کو جلا دیا، گرا دیا، مٹا دیا، ہٹا دیا، میں نے رب سے لو لگا لی، میں نے اللہ کی رضا پالی، میں نے اللہ کی محبوب کی عطا میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. ہم جیسے رمضان میں داخل ہوتے ہیں نا بڑے آرام سے کھا پی کے سموسے پکوڑے ادھر سے باہر نکل جاتے ہیں. کوئی نور نہیں، کوئی تقویٰ نہیں، کوئی خشیت نہیں، کوئی طہارت نہیں، کوئی رحمت نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی عطا نہیں، کوئی رضا نہیں، کچھ نہیں لیا. رمضان سے ہم پتہ کیا لے کے نکلتے ہیں؟ پکوڑے، سموسے، فروٹ چاٹ اور طرح طرح کے بریانیاں اور چیزیں لے کے باہر نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا اچھا رمضان گزرا، اس دفعہ تو افطاری تو میری بڑی تازی، ہر چیز تازے میرے ہر چیز کے کیا پراٹھے، اور افطاری میں تو کیا نعمتیں آتی تھیں، بڑی اچھی میری سحر افطاری، بڑا اچھا رمضان کیا. یہ ہمارا رمضان کا حاصل ہوتا. ادھر چاند نکلتا نہیں، ادھر باہر جا کے فٹ پاتھوں پہ لڑکیاں بیٹھ کے تو مہندیاں لگوا رہی ہوتی ہیں. وہ جو روزے میں تھوڑا بہت ہلا تھا نا ہاتھ نیکی کی طرف، وہ سارا دھو کے نا ہاتھ نیکیوں سے تو وہ پھر گھر آ جاتے ہیں، چاند رات منانے لگ جاتے ہیں. حالانکہ وہ چاند رات جو ہے نا عبادت کی رات ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے؟ وہ میں آپ کو الگ سے بتاؤں گی حدیث میں کتنا اس کا ہے کہ جو چاند رات ہوتی ہے وہ تو اللہ سے اجر مزدوری لینے کی رات ہوتی ہے. اور ہم وہی رات مہندیوں میں، چوڑیوں میں، باہر بیٹھنے میں، گپ شپ میں ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں. جس طرح رمضان ضائع کیا اسی طرح ہم نے چاند رات بھی ضائع کر. اور حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. جھوٹی تسلی، بس روزے رکھ لیے جیسے جھوٹی تسلی ہوتی نا، نماز پڑھ لی جیسے جھوٹی تسلی ہمیں ہوتی ہے نا، قرآن سارا پڑھ لیا ہوا لیکن سمجھ ایک لفظ کی نہیں ہے. اسی طرح کی جھوٹی تسلی شیطان ہمیں دے دیتا ہے. روزے سارے رکھے، حج کر لیا، تو بخشی ہوئی روح، تجھے تو دنیا میں تجھے فرشتے نظر آتے ہیں، تجھے تو خوشبوئیں جنت کی آتی ہیں، تو رات کو تو تجھے خواب میں پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا. یہ سارا شیطان نے ہمارے گرد مکڑی کے جال کی طرح دھوکے فریب، مکر و فریب کے جال بنے ہوئے ہیں اور ہمیں اس میں پھنسایا ہوا ہے. اور ہم زبانی کلامی اور تصوراتی اور خیالی مسلمان اور جنتی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان کا بھی میں نے شروع کیا ہے کہ کچھ ہمیں فہم شعور آئے تاکہ ہمارا اگلا جو رمضان ہے وہ بیداری والا ہو، وہ شعور والا ہو، وہ کچھ ہمیں حاصل ہو، جلا والا ہو، اللہ کی محبت میں تڑپا دینے والا ہو اور اللہ کے در پر بٹھا دینے والا. کوئی رمضان ہمیں ایسا نصیب ہو جائے. ابھی تو آپ جیسے جیسے روزوں کے بارے میں سنیں گے تو پھر آپ سوچئے گا کہ کیا میں نے کوئی روزہ رکھا ہے آج تک؟ کیا میں نے رمضان آج تک مجھے ملا ہے؟ اپنی طرف سے میں روزے دار، اپنی طرف سے میں کہتے ہیں نا نماز پڑھنے والا، صدقہ خیرات، لیکن جو رمضان کے معنی بھی پتہ ہے، رمضان کے معنی مفہوم کا پتہ، روزہ تو بعد میں رکھنا، پہلے رمضان کے معنی پتہ، پھر اس کے مطابق اپنے من کو اس طرف لگایا، پھر تڑپایا، پھر کوئی درجہ پایا. میں آپ کو بتاؤں ہمیں تو ابھی رمضان کا شعور ہی نہیں ہے. جیسے ہمیں قرآن کا شعور نہیں ہے نا، جیسے ہمیں رحمان کا شعور نہیں ہے،
ایسے ہمیں رمضان کا بھی کوئی شعور نہیں۔ تو اللہ کرے ہمارا یہ شعور کہتے ہیں نا بیدار ہو جائے، اس سے پہلے کہ رحمان سے ہماری ملاقات کا وقت آ جائے، اللہ ہمارا شعور بیدار کر دے تاکہ ہم اللہ سے ملنے سے پہلے پہلے ایمان والے، قرآن والے، رحمان والے اور رمضان والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔